حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سرور کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کے لیے موضوع تو نہیں ہے لیکن بڑی محمد میں انجوائے کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میری اپنا فیلنگ ہے. میں نے کیا بھی تھا کہ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بھی آپ کو بولنے والے کے موڈ کا آواز سے اندازہ ہوتا ہے whether he is glad or upset to talk. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خوش ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہمیں بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور بندگی کا نمونہ جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام. کوئی سوال؟ جی ماشاء اللہ. انفرادیت میں بندگی اپنے کلائمیکس کو پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام. زیادہ دو ہی شخصیتوں کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نمبر 2 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی عظیم شخصیت جو قرآن مجید پورٹری کرتا ہے ہمیں نمونے کے طور پہ دکھاتا ہے ان کی پیروی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتا ہے. یہ بات جو ہے یہ کلاس روم میں پوری تمہید کے ساتھ اگر کہی جائے تو سمجھ میں آتی ہے ورنہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں پبلک میں اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو اس سے پیدا ہو سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل بھی حضور سے غلط دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے تو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی لاسٹ ٹائم کون سی کوئی نحل کی آیت مبارکہ بتبع ملت ابراہیم حنیفا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے واحد کے ذیل میں کہا گیا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر. اور دوسرا اور کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ جی درود شریف. جب قرآن مجید میں حکم آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ اور اس کا رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی تم پر درود بھیجا اور سلام بھیجا کرو. تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ سلام تو ہم آپ کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں, آپ پہل کر لیتے ہیں, ہم بھی وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں, تو ہم آپ پر سلام کیسے کریں؟ اس کا جواب کیا تھا؟ یوں مجھ پہ سلام کیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آئیڈیا ہو گئے؟ یعنی رول ماڈل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے عنایات کی بارش کی ہم سے بندے ابراہیم پر اور ان کی آل پر, مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی ایسے ہی اپنے انعامات کی, اپنی عنایات کی, اپنی توجہات کو موڑ کر بارش کر. تو میں کہنے میں آپ کے جانب ہوں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانی اعتبار سے یاد آپ لکھا تھا پوزیشن کیا ہے, ویئر ہی اسٹینڈ. جی یعنی ان سے پہلے کون کون سے رسول ہیں؟
ترتیب یاد رکھیں، نوح، ہود، اینڈ صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. حضرت نوح اپنی قوم کی طرف، ہود قوم عاد کی طرف، اور حضرت صالح قوم سمود کی طرف. اس کے بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل رسولوں کی تعلیمات میں سوائے ایمان کی تعلیم کے انٹیکٹ اور رسول یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ بچے کا ایک میرا کہنا مانو، لیکن وہ کوئی مینشن نہیں کیا کہ خاص اعمال یا کوئی شریعت یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سیٹ اللہ کی طرف سے نہیں عطا کی گئی. بس اصولی طور پر کہہ دیا میرا کہنا مانو، لیکن اس کے علاوہ کچھ مینشن نہیں. قرآن مجید میں جن دوسرے پیغمبروں کا رسولوں کا بار بار تذکرہ ہے وہ کون کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. اصل میں یہ فرق رکھیں آپ کہ رسول کی تعلیم جو ہم نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے وہ کیا ہے کہ جسے کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجا جائے اللہ کا ڈنڈا ہاتھ میں دے کر اسپیشل اسائنمنٹ کے ساتھ، اور اگر قوم یا جس کی طرف اسے بھیجا جائے وہ اس کا انکار کرے یا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رسول کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اسے قتل نہ ہونے دے، بلکہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے والوں کو ہاتھ توڑ دے. میری نظر سے رسول کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دے اور رسول کو قتل کرنے کا سوچنے والوں کا بھیجن تھا. یہ ہے کلاسیکل رسول. اب یہ کون ہے؟ یعنی ایک ہے انبیاء کرام جن کے قرآن مجید نے مناقب ذکر کیے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ہے. لیکن none of them was sent by Allah subhanahu wa ta'ala with a special assignment to a particular person or people. لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 باقی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ کر وہ ایک شخص کی جو تھی بندگی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، اور اب اس کے بعد جب کلائمیکس آ گیا تو پھر اس کے بعد انسانیت ختم ہو جانی چاہیے تھی. تو اگر کنٹینیو ہوئی تو اینٹی کلائمیکس کے ساتھ ہوئی یا کسی اور ڈائمینشن کے ایڈیشن، کسی اور ڈائمینشن کے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ڈائمینشن ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے یعنی انسان کی تخلیق سے ہمیں یاد ہے آپ کو یہاں سے جو اس کلاس میں پہلے ہم نے ہدایت پڑھی تھی، ہدایت اللہ پھر رب ہمارا، اس کے بعد ہم نے حقیقت انسان سے گفتگو شروع ہے. تو میں وہیں سے بات جو ہے وہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ان کا ہم نے حال پڑھا اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھ رہی. تو انسان کی تخلیق جو ہے یہ کیسے ہوئی؟ جی پانی پلس مٹی. ربک الملائکۃ انی جاعل خالق بشرا من طین من صلصال
یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے، خاک سے، گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، وہ کیسے اللہ نے بشر بنایا، اس کی دو ایکسپلینیشن جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دارا مکس کیا اور انسان کی شیپ بنائی اور پھر اس میں پھونک ماری، روح ڈال دی اور انسان کا وجود میں آیا. دوسرا تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ایک لمبے پروسیس سے گزار کر انسان کو پیدا کیا، اور وہ پروسیس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھرو اے پروسیس آف ایوولوشن، انسان کو پیدا کیا. تو وہ کیا کہتا ہے، اس پروسیس کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب مخلوقات میں ایٹ دا ٹاپ کون ہے؟ انسان. اور پھر انسان کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ جو لوگ ایوولوشن کے ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے تخلیق کے بعد برین کا ایوولوشن شروع ہوا. ٹھیک ہے نا، انسان کا تھنکنگ پروسیس ڈیولپ ہوا. اس تھنکنگ پروسیس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ فرٹائل ایرا جو ہے وہ کون سا ہے؟ 600 BC سے جو مطلب جس میں زیادہ فلاسفر آئے ہیں، مطلب 600 BC سے 600 جی 600 سال قبل مسیح سے لے کر 600 عیسوی تک کے 12 سال جو ہیں یہ انسانی ذہن کا موسٹ فرٹائل ایرا ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفر کے نام آپ نے سنے ہیں وہ سب اسی دور، افلاطون، ارسطو، کنفوشیس، یہ سب کے سب جو ہیں کس دور کے ہیں؟ وہ اس دور کے. یہاں تک کہ وہ کیا نام تھا اس کا، حکیم مصدق، جسے مصدق ہی کہتا ہے علامہ اقبال، وہ یہودی فتنہ کر روح مصدق کا بروز کارل مارکس ہوتا ہے. یہ حکیم مصدق جو تھے یہ ایک فلاسفر تھے یونان کے رہنے والے، تو انہوں نے تقریباً وہی نظریات پیش کیے تھے جو بعد میں کارل مارکس نے پیش کیے. تو انہی نظریات کی وجہ سے پھر ان کو یونان سے نکال دیا گیا، پھر یہ ایران میں آ گئے. ایران میں آ کر پھر ان کو باقاعدہ پھانسی دے دی گئی تھی اپنے نظریات کی وجہ سے. تو یہ حکیم مصدق ہے جی دوسری، یعنی انسانی ذہن ڈیولپ ہو کر وہ بھی اپنے وجود کو پہنچ گیا. اب سمجھ لیں گے کہ یہ کیا خاص بات یہاں سے ہوئی، یہ بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال یہیں پر ہے کہ ایوولوشن کا پروسیس جو تھا، یعنی انسان کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے انسانی مائنڈ کو ڈیولپ کر کے اس دنیا کے جو حوادث و واقعات ہیں ان سب کے باوجود اپنا آئیڈیا بندہ پیدا کر کے دکھا دیا کہ جس نے اسی گوشت پوش کے ساتھ، انہی حالات و واقعات کے ساتھ، انہی جذبات و احساسات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر کے دکھا دیا. وما کان من المشرکین، ابراہیم ہرگز مشرک نہیں. یعنی وہی بات جس کی تلقین پہلے دن سے ہوتی چلی آ رہی تھی. یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی حضرت نوح نے، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. جن تینوں رسولوں نے جو آئیڈیل لوگوں کو اختیار کرنے کا کہا تھا وہ آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بنا دیا.
تسی درمیان جو رہبر ہے ایک جگہ لگتا ہے میں نہیں گل پوچھی کہ تسی میرے سارے لیکچر میں ہر ایک ادھا لیکچر جو ہے پھٹے ہوتے تو تسی سزا میں دیتا نہیں آ رہی اسی کہ رسول دیا مختلف تعلیمات نے جو ایک تعلیم سی اڈاپٹ کی تھی وہ یہ سی کہ رسول وہ ہے کہ جڑا کسی خاص جگہ قوم یا شخص ول بھیجا جائے کوئی اسائنمنٹ دے کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں پروٹیکٹ کرتا ہے کہ میرا نمائندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف نہیں آتے یعنی رسولہ کا جیسا ذکر ہوئے گا قرآن مجید سے حضرت نوح حضرت ہود حضرت صالح حضرت لوط حضرت شعیب حضرت موسیٰ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کوئی اس سے کیٹیگری کا ایک نواں باب ہے اس پر رسول ہے ٹھیک ہے تو یہ ایوولوشن جو ہے انسان کا ہوا تو وہ یعنی انڈیویجول ایوولوشن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اعتبار سے اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اب ایک نئی ڈائمینشن میں ایوولوشن شروع ہوئی ایسے ہی ہے نا جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ مختلف ڈائمینشن ہیں موڑ کاٹتا ہے ایوولوشن پہلے یوں چل رہا تھا پھر موڑ کاٹا یوں ہو گیا پھر موڑ کاٹا یوں ہو گیا پھر ایسے چلا گیا تو جیسے انسان بننے کے بعد سائنس بھی کہتی ہے کہ اب برین کا ایوولوشن شروع ہوا یعنی تھنکنگ پروسیس کا ایوولوشن شروع ہوا تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ ہے انسان کا وجود وہ بن گیا اب انسان کے وجود کے بعد اور کوئی اسپیشیز تو اللہ نے پیدا نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کنٹینیو کیوں کر رہا ہے اب کیا ایوولوشن ہے وہ نئی ڈائمینشن کیا ہوئی اب انسان کے یعنی تھنکنگ پروسیس اور اس کی بندگی میں ایوولوشن شروع ہوا جو اپنے انڈیویجول اعتبار سے ایز این انڈیویجول حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا اب نئی ڈائمینشن کیا ہے ہوئی اب اجتماعی پرابلمز وہ موضوع بنے اللہ کے رسولوں کی دعوت کا تو سب سے پہلے کون آئے یعنی یوں تھا نا حضرت لوط حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد نئی ڈائمینشن وہ کیا ہے سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ہے دو روایات ہیں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے عام طور پر یہی سنا ہے لیکن ایک روایت میں نظر سے گزری ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بہرحال ان کی حیثیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جونیئر ایک شخصیت کی ہے لہذا اس جونیئر حیثیت میں
ہم انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شمار کر رہا ہوں میں ان کو، کہ یعنی وہ جو ایولیوشن تھا حضرت نوع انسانی کی بندگی کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے کا، وہ کلائمیکس کو پہنچ چکا. اب نئی ڈائمینشن جو ہے وہ ایڈ ہو گئی کہ حضرت لوط اگرچہ کنٹمپریری ہیں ان کے، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں، لہذا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی دعوت تھی، وہ تو جوں کی توں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے پیغام میں بھی ملے گی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. تو اس کو میں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک قرار دیا تھا کہ اس پورے اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ ایک قرار دے دیں تو یہ ان سب میں موجود ہے، اور یہ اے جو ہے وہ یہاں میں. لیکن اس اے کے ساتھ اب ایڈیشن شروع. حضرت لوط علیہ السلام میں جو ایڈیشن ہوا وہ کیا تھا؟ معاشرتی اخلاقی گراوٹ، یعنی وہ ہومو سیکسولیٹی ان میلز کے مرض میں کی گراوٹ میں مبتلا تھے. اور ساتھ ایک دوسری چیز ہے نادیکم المنکر، اسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ بلند آواز میں کوئی منکر وہ کرتے تھے. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید نے اس کو مینشن نہیں کیا، لیکن یہ دونوں جو تھی معاشرتی برائیاں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پبلکلی سیکس کرنا جو ہے اس کی پریکٹس کرتے تھے. دیکھیے سیکس جو ہے یہ شادی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اسی کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سیکس پبلکلی نہیں کیا جاتا. گھر کے بھی لانچ کے اندر نہیں کیا جاتا، بیڈ روم کے اندر کیا جاتا ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ شادی کے نتیجے میں سیکس ان پریکٹس آئے گا، لیکن اس کو پبلک نہیں کیا جائے. تو اگر اس کو پبلک کیا جائے تو کیا ہے؟ وہ بھی ایک اخلاقی معاشرتی گراوٹ ہے. بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے اس بنیادی پیغام کے ساتھ ان دو باتوں کو ایڈ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نکلا جو اوپر نکلا. یہ جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی بات سنی نہیں گئی، بلکہ مذاق اڑایا گیا، پاگل کہا گیا، اور طرح طرح سے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، اور بس پڑنے پر ان کے قتل کو بھی پلان کیا گیا. زیادہ نتیجہ کیا نکلا؟ قوم نوح بھی تباہ ہوئی، قوم ہود بھی تباہ ہوئی، قوم صالح بھی تباہ ہوئی. اور سو ڈیڈ لوط، قوم لوط بھی تباہ ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ کو طریقے تو سارے آتے ہیں، یعنی اس نے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں اس کو کہ اچھا میں اس قوم کو کیسے تباہ کروں. کسی کو آندھی سے اڑا دیا، کسی کو بارش میں ڈبو دیا، اور کسی کے اوپر پتھر برسا دیے، کسی پر دھماکہ کر دیا، یا چیخی سے اس کو ختم کر دیا. یہ سارے آپشن ہیں اینڈ مینی ادرس. وہ اللہ کے پاس تو اوپن ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی کام کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی کام کرنے سے پہلے پلان کرنا پڑتا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن قوم سمود کے سلسلے میں سورہ شمس کے آخر میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ. تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے جرم کی پیدائش میں ان کو تباہ کیا، فسوا اور بدلا کر دیا، پھر کاٹ دی ان کی، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ہے کہ کیا ہے کہ کسی پر ہاتھ سے کسی کو سزا دینی ہو تو آپ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں، یعنی اب ہمارے ملک میں سیاسی ایک دنگل شروع ہونے والا ہے، تو ہر روز جب بھی کابینہ بیٹھے گی تو وہ کیا سوچے گی، کیا خیال ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے بڑھنا چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے۔ تو جب بھی کابینہ کے کچھ ارکان مشورہ دیں گے کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹنا چاہیے تو فوراً دوسرے کہیں گے کہ پھر اس کے یہ نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کیا۔ حضرت لوط کی قوم بھی اسی طرح تباہی سے بچا۔ اس کے بعد جو میں اسی وقت کرتے ہیں وضو کے لیے وقت انشاءاللہ ہفتے کو کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ضرور پہنچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کی ہے، ذرا لمبی ہے لیکن بہرحال بڑی دلچسپ کہانی ہے قرآن مجید میں، اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو دعوانا ہے